مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام اسلام۔ آج ہم خدا کے کلام سے انسان اور شیطان کے بارے میں سیکھیں گے کہ انسان کو خدا نے کیسے بنایا اور شیطان جو لوسیفر بھی کہلاتا ہے وہ کیسے بنا۔ آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اگر ہم پیدائش پر غور کریں، پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انسان، خدا کے پاس انسان کو خلق کرنے کا ایک حقیقی جواز تھا۔ خدا کے پاس انسانوں کے لیے ایک زبردست منصوبہ تھا۔ چونکہ خدا محبت ہے، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ کوئی اس کی مانند ہو جس کے ساتھ وہ اس کا اظہار کر سکے، تاکہ انسان بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ مل کر آسمان اور زمین پر حکمرانی کر سکے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین کے اوپر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرتا ہے، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا گیا، انسان کو نر و ناری پیدا کیا گیا۔ آگے ہم لوسیفر کے بارے میں دیکھتے ہیں، شیطان کے بارے میں۔ اگر ہم مکاشفہ 5 باب اور اس کی 11 تا 14 آیت پڑھیں تو ہمیں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے بڑی زبردست مخلوقات کو خلق کیا۔ ان میں فرشتگان بھی شامل تھے۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خلق کیے گئے۔ فرشتے سدا خدا کی پرستش اور خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ جس کا نام لوسیفر تھا، یہ جان کر کہ انسان کو بنانے والا ہے، اس نے یہ سوچا کہ خدا انسان کو بنانے والا ہے، خدا کے خلاف بغاوت کی۔ لوسیفر چاہتا تھا کہ اس کا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ جو مقام اور اختیار خدا نے انسان کو بخشنا ہے وہ اسے ملے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا سے بھی اونچا ہو کر تمام مخلوقات پر حکمرانی کرے۔ جب لوسیفر نے بغاوت کی تو خدا نے اسے آسمان سے گرایا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم، اس کے ساتھ جو فرشتے تھے، 1/3 فرشتے جو تھے بغاوت میں شامل تھے، ان کو بھی اس کے ساتھ آسمان سے نیچے پھینک دیا، نیچے پھینکا اور ان کو گرایا گیا۔ اگر ہم یسایہ 14 باب اور اس کی 12 سے 14 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گرا پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ یہاں ہمیں لوسیفر کے بارے میں ملتا ہے، اس کے خیالات، اس کی پلاننگ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ لوسیفر کو زمین پر گرا دیا گیا۔ یہاں شیطان یا ابلیس کے نام کے طور پر وہ جانا جاتا ہے۔ ابلیس جب خدا کے جلال سے محروم ہو گیا تو اس کا سارا حسن، جمال اور نور جاتا رہا، اور وہ نہایت برا اور تاریک ہو گیا۔ وہ فرشتے جو لوسیفر کے ساتھ گرائے گئے تھے زمین پر آ کر بدروہیں بن گئی، مگر ابلیس نے اپنے بڑے منصوبے پر عمل جاری رکھا، کیونکہ وہ جو خدا نے انسان کو بنایا تھا اس کو ورگلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی پلاننگ بری اور اس کے منصوبے برے تھے۔
خدا کے منصوبے کو ناکام کر سکے، اس کی سوچ تھی کہ میں خدا کے منصوبے کو ناکام کروں گا اور انسان سے اس کے اختیار کو اپنے قابو میں کر سکے جو خدا نے اسے عطا کیا تھا۔ چونکہ خدا نے انسان کو اختیارات دیے تھے تو وہ چاہتا تھا کہ یہ اختیارات مجھے حاصل ہو۔ اس کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو زمین پر رکھا، اختیار بخشا۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 9 سے 17 آیت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سارے واقعہ ملتا ہے۔ خدا نے سب سے پہلے مرد اور عورت یعنی آدم اور حوا کو تمام زمین پر اختیار بخشا اور فرمایا کہ زمین کو معمور و محکم کرو، یعنی کہ خدا نے ان کو یہاں پر برکت دی، ان کو بڑھایا۔ آدم اور حوا کو ابلیس اور اس کی بدروحوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے باغ عدن میں 2 خاص قسم کے درخت لگائے تھے، یعنی حیات کا درخت اور نیک اور بد کی پہچان کا درخت۔ حیات کا درخت خدا کی زندگی اور اختیار کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کا پھل کھانے سے آدم اور حوا میں خدا کی قوت اور محبت اور جلال کثرت سے کام کرے۔ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل ابلیس کی زندگی اور اختیار کی نمائندگی کرتا تھا۔ جب تک آدم اور حوا اس درخت کے پھل سے دور رہے وہ ابلیس اور اس کی بدروحوں سے بھی محفوظ رہے۔ اگر آدم اور حوا خدا کی حکم عدولی نہ کرتے تو زمین پر اور تمام مخلوقات پر ان کا اختیار قائم رہتا۔ پھر خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا اور خداوند نے، اگر ہم پیدائش 2 باب اور اس کی 15 اور 17 آیت دیکھیں تو ہمیں وہاں ذکر ملتا ہے، اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی اور باغبانی کرے۔ اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے ٹوک اور کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ چونکہ شیطان کا پلان تھا کہ کسی طرح سے جو خدا نے انسان کو اختیارات دیے ہیں اس کو اپنے اختیار میں کرے، تو اس نے چال چلی اور اس نے حوا کو بہکایا اور اس نے وہ پھل کھایا اور اپنے شوہر یعنی آدم کو بھی وہ پھل دیا۔ انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کے نتیجے میں انسان خدا کی صورت و شبیہ جلال اور مخلوقات پر اختیار سے محروم ہو گیا۔ ابلیس نے انسان کے اختیار پر قبضہ کر لیا اور زمین اور تمام مخلوقات کو محکم کر لیا۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اگر ہم عبرانیوں 2 باب اور 14-15 آیت اور رومیوں 5 باب اور اس کی 12 آیت دیکھیں تو ہمیں یہ حوالے ملتے ہیں، یہ واقعات ملتے ہیں۔ اور آدم اور حوا کی آنے والی تمام نسلیں گناہ کی اس آلودگی کا شکار ہو گئی اور یوں تمام ابلیس کے اختیار میں چلے گئے۔